بسم الله بسم الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اعلان نبوت کے بعد جن حالات سے اسلام اور اہل اسلام گزر رہا ہے، ہم اور آپ ان واقعات کو اور ان باتوں کو سننے اور سنانے اور اپنے حرز جاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابتدائی دور میں مرحلہ وار طور پر اسلام کی دعوت عام کی گئی۔ اگر اس کو تفصیلی طور پر دیکھنا ہے تو 3 دور اس کے ہمیں دکھتے ہیں ابتدائی طور پر۔ سب سے پہلے جو پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس وحی کے نازل ہونے کے بعد حکم ہوا کہ خفیہ طور پر، خاموشی کے طور پر، انفرادی طور پر اسلام کی دعوت عام کی جائے۔ اور اس دور میں جو اولین مسلمان رہے، اس میں مرد حضرات میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور خواتین و عورتوں میں سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں اور معصوموں میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر سے متاثر ہو کر ان کی کنیکٹیوٹی میں آ کر جو لوگ مسلمان ہوئے وہ بھی ابتدائی دور ہی کے تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیگر جو صحابہ اور اس میں صحابیات تھے۔ ابتدائی دور ہوا، تقریباً یہ خفیہ طور پر خاموشی کے ساتھ 3 سال تک یہ معاملہ چلتا رہا، اور 3 سال کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور حکم عطا فرمایا: یا ایھا المدثر قم فانذر۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، حضرت علی کو فرما کر دعوتوں کا اہتمام کیا، اس دعوت میں بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد اور ایک حکم آیا: وانذر عشیرتک الاقربین، یعنی اللہ رب العزت ڈائریکٹ آسمانوں سے اس تحریک کی نگہبانی فرما رہے تھے کہ اب
ان لوگوں میں جا کر کے بات کرے، اب رشتہ داروں کو بلا کر کے بات کرے، اب قبیلے والوں کو بلا کر کے بات کرے۔ تو یہ دوسرا دور رہا وانذر عشیرتک الاقربین اور یا ایھا المدثر کا۔ لیکن اس کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جمع کرتے اور بات بتاتے، خود جگہ جگہ جا کر نہیں بیان فرماتے۔ یہ دوسرا مرحلہ رہا، اور اس کے اندر بھی بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے آہستہ آہستہ۔ تیسرا مرحلہ آیا جس میں اللہ رب العزت نے حضور کو ارشاد فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اب آپ کو جو حکم دیا گیا اس کو برملا کھلے عام سب کے سامنے بیان فرمائیے۔ اب تک معاملہ یہ تھا کہ جب یہ تحریک خاموشی سے چل رہی تھی تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ انڈیویجول انفرادی معاملہ ہے۔ مکے میں ایسے لوگ رہے ہیں جو پوری سوسائٹی سے ہٹ کر الگ سے اپنے معاملات کرتے تھے، جیسے آپ نے ورقہ بن نوفل کے بارے میں سنا کہ وہ بھی ایسے ہی تھے کہ وہ انفرادی اپنا معاملہ طے کر لیتے تھے۔ ایسے ہی امیہ بن سلط نامی ایک شخص بھی تھا جس کو اس زمانے کے لوگ بڑا اللہ والا سمجھتے، کالا لباس پہن کر کے بھوکا رہتا پیاسا رہتا، اسے بڑا دعویٰ تھا، اسے معلوم تھا کہ آخر نبی آنے والے، اور بڑا امیدوار بھی تھا کہ جب نبوت کا اعلان ہوگا تو شاید میں ہی نبی ہوں گا۔ اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بنا لیتا تھا۔ تو یہ دو تین نمونے دیکھے ہوئے تھے، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد بھی انہی میں سے ایک ہے، آئیں گے انڈیویجول، ان کا معاملہ ہوگا اور ختم ہو جائے گا۔ لیکن جیسے جیسے یہ پیغام کی چاشنی بڑھی اور لوگ اس سے جڑنے لگے، اٹریکٹ ہونے لگے، تو پھر ان کے لیے یہ معاملہ بڑا سنگین ہونے لگا۔ تو جیسے ہی اس کی سنگینی انہیں معلوم ہوئی کہ اگر یہ دعوت جو دے رہے ہیں اس کو بڑے غور سے انہوں نے سنا، مکے والوں نے ایسا نہیں کیا کہ نہیں سن کر انہوں نے مخالفت کی، بڑا غور سے سنا۔ اس میں کیا بولا جا رہا تھا؟ سب سے پہلی بات یہ بولی جا رہی تھی کہ جتنے بت تمہارے رکھے ہوئے ہیں یہ کوئی کام کے نہیں ہیں، یہ سب کو چھوڑو اور ایک پروردگار کی عبادت کرو۔ اب اس میں دو باتیں تھیں، آپ غور کیجیے، آج بھی ہم معاشرے میں چل رہے ہیں، یہ آپ بڑی غور سے، یعنی ہر معاشرے کی اقدار تقریباً سیم ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، ہمیں غور کرنا ہے۔ تو اس میں دو باتیں تھیں، نمبر ایک خاندانی روایات ہیں، صدیوں سے ہم چل رہے ہیں۔ اچھا یہاں ایک بات رک کر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے صاحبزادے نے اسعد میاں نے مجھ سے سوال کیا کہ بابا یہ کعبہ تو تھا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، حضرت اسماعیل نے کیا تھا، یہ بت پرستی آئی کیسی وہاں پر؟ یہ بتوں کو لا کے رکھا کون؟ یہ کیسے آ گئی؟ تو اس کے بارے میں سماعت کر لیں۔ ہوتا یہ تھا کہ مکے والوں کو کعبۃ اللہ سے بڑی محبت تھی، بڑی محبت اور بڑا ان سے لگاؤ۔ تو کعبۃ اللہ کی دنیا بھر کے لوگ کعبۃ اللہ کو آتے، یہ لوگ وہیں رہتے اور ہمیشہ کعبے کا طواف کرے بغیر ان کا جی نہیں بھرتا۔ بڑی ہر زمانے میں وہ کعبے سے محبت کی، یعنی کتنی ہی ان کے پاس خرافات آ گئے، ان کے پاس گندگیاں آ گئے، ان کے پاس برائیاں آ گئے، لیکن کعبے کی محبت انہوں نے نہیں چھوڑا۔ کرتے کیا تھے کہ کعبہ کے دیواریں، کیونکہ ابھی میں نے کل ذکر کیا کعبہ ایک بالکل یعنی ڈھلان والے علاقے میں، یعنی نیچے ڈاؤن ایریے میں ہے، تو پانی مسلسل آتا اور کعبے کی دیواریں ہل جاتی، تو جو اینٹ ہلی ہوئی ہوتی، ادھر ہوتی، بالکل مستقیم مضبوط نہیں ہوتی، یہ اپنے اپنے گھر میں لے جا کر کعبے کی ایک ایک اینٹ کو مضبوطی سے رکھ لیتے، یعنی اپنے گھروں میں رکھ لیتے تبرک کے طور پر۔ تو یہ رکھ لینے لگے، اور جب کبھی یہ لوگ کسی سفر کے لیے باہر جاتے، جب کسی سفر کے لیے باہر جاتے تو اینٹ ساتھ لے جاتے، کیونکہ ہم کعبے کے تو قریب نہیں ہیں، کعبے کی اینٹ کے قریب ہیں۔ اب یہ عادت ان کی بڑھتی گئی، اب ان کے باپ دادا تو صرف یہاں تک محفوظ رہے، ان میں سے جس نے بھی ایسے کیا تھا نام ہے باضابطہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس شخص کا نام لے کر، اب مجھے نام یاد نہیں، اس شخص کا نام لے کر فرماتے ہیں جو عرب میں شرک کو رائج کیا، فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اس کو کہ وہ قیامت کے روز اپنے اس کے آنت باہر نکلے ہوئے ہیں اور اپنے پیٹ کی آنتوں کو گھسیٹتا ہوا آ رہا ہے۔ کون؟
جو شخص کا مکے والوں کے اندر شرک کو رائج کیا، تو اینٹ لے جا کر رکھتے تھے۔ اب اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کا یہ اینٹ کی شوق، جب الگ الگ ملک میں یہ گئے، ملک شام کو گئے، یمن کو گئے، تو کسی علاقے کے لوگوں نے دیکھا کہ بھائی جب یہ لوگ اینٹ کے اطراف پھر رہے ہیں، جس نے اینٹ کو کعبے کی نشانی سمجھ کے لایا تھا ان کا تو انتقال ہو گیا، اب ان کے بچے، شیطان یہی گیپ کا فائدہ اٹھاتا ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان کا گیپ، دادا اور پوتے کے درمیان کا گیپ۔ اس زمانے میں لکھنے پڑھنے کی تو عادت تھی نہیں، کیوں باپ اور دادا یہ اینٹ لے جاتے تھے وہ اصل بات کھو دیے۔ اب اس کے بعد اینٹ لے جاتے تھے یہ معلوم ہے، اینٹ کے ساتھ عقیدت کیا تھی وہ کھو دیے، اور اب اینٹ کے ساتھ عقیدت معلوم ہے کچھ نہ کچھ کرتے تھے، تو لہٰذا اسی اینٹ کو سب کچھ سمجھنے لگے۔ یہ دیکھ کر وہ دوسرے علاقے کے لوگوں نے ان کو ان کے پاس کا ایک بت جسے ہبل کہتے ہیں، وہاں پر ان کے پاس جو بتوں میں سب سے پہلا بت ہے ہبل کہتے ہیں، وہ بت ان کے پاس کا نہیں تھا، امپورٹ کیا گیا، باہر کا تھا، انہیں دیا گیا کہ ارے تم یہ اینٹ کی پوجا کیا کر رہے ہیں، یہ لے جاؤ، یہ تم کو یہ دینے والا ہے، دیکھو ہمارے پورا شہر اسی سے چلتا ہے۔ وہاں سے اتنا سا بت لے کر آئے اور وہاں سے لا کر کے وہ رکھ کر اب عبادت کرنا شروع کیا۔ اب آپ کو معلوم ہے اب عبادت شروع کی، یہ یاد رکھیں انسانوں کی فطرت ہے، جہاں عقیدت جڑ جاتی، جہاں ڈر جڑ جاتا، وہاں ایک دکان کھل جاتی۔ اب ان کے پاس بت آ گیا، اب بت ان کا تو اور جتنے ضعیف الاعتقاد لوگ ہیں، کمزور عقیدت کے لوگ ہیں، جن کو بیماریاں ہوتے، جن کے پاس روزگار میں کمی ہوتی، وہ بت کے پاس آتے۔ اب بت کے مجاور انہوں ہیں، مجاور صاحب کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھنا، وہ بت کے اوپر نظر چڑھانا، اور جانا، دکان کھل گئی۔ دوسرے قبیلے والے بولے آپ کے پاس ہے تو پھر ہمارے پاس نہیں، تو ان کے الگ قبیلے کا الگ بت، ان کی الگ دکان کھل گئی، ان کی الگ دکان کھل گئی، جتنے قبیلے سب قبیلے پوروں کے دکان کھلتے گئے، ڈر کی دکان، کئی کی دکان، عقیدت کی دکان۔ اب یہ نذرانے، تو اب یہ اتنا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا کہ صدیاں اسی میں گزر گئے ان کی۔ ہر ان کا کوئی بڑا آتا، ایک بت کو متعارف کراتا، ایک نیا انٹروڈیوس کراتا، یہ سب سے اپڈیٹ ورژن ہے، لگا کے چلا جاتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو تھی، میں جو مین بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ تو تاریخ ہوئی، اہم بات یہ ہے کہ سب سے پہلے کاری ضرب یہ تھی کہ ان کی جو آبا و اجداد سے جو عادت چلی آ رہی تھی، جو رسم و رواج چلتا آیا ہوا تھا، جو پوری سوسائٹی ایک کہتی اور مجھے کچھ اور کہنا ہے، یہ ان کو ڈر تھا، اس وجہ سے پہلے اس دعوت کو ریجیکٹ کیا۔ یہ نیچر ہے انسان کا، سب سے الگ جب بات کہتے ہیں تو بغیر سوچے سمجھے ریجیکٹ کر دیتے، لیکن اس کے پیچھے اس سے بڑا ریزن یہ تھا کہ 360 بت، یہ بت نہیں تھے، 360 شو رومز تھے، دکانات تھے، ان کی آمدنی کا ذریعہ تھا، ان کی دولت کمانے کا ذریعہ تھا، اور ایک ایک بت کو لے کر کے ایک ایک شخص اپنی الگ دکان، اپنا ایک الگ سے معتقدوں کا جھرمٹ، اپنا ایک پوزیشن اور اپنا ایک وہاں کا مجاور بن کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ اگر مان لے ان سب کو ہٹا دے تو نقصان کیا ہوگا؟ میں جو مجاور و متولی بنا، میری مجاورت جائے گی، میں کہا ہوں گا عام آدمی بن جاؤں گا، پیچھے جو آمدنی کا ذریعہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لہذا کیا کریں؟ پورے عرب کے اندر جو ہماری آج تک جو ڈھاک ہے، جس وجہ سے لوگ ہم کو آ کے ہمارے سامنے جھکتے ہیں، وہ وجہ کیا ہے؟ یہ بت ہے۔ لہذا کیا کیا جائے کہ اس کے خلاف آنے والی ہر آواز کو دبا دیا جائے۔ لہذا اٹھ کر ٹھہر گئے، اور اس کے اندر یہی وجہ ہے کہ حضور کا خاندان بھی، بنو ہاشم بھی، قریش بھی، سب شامل رہے۔ اب جب یہ لوگ دیکھے کہ اب تک خاموش اکیلے کر رہے تھے تو ٹھیک تھا، آہستہ آہستہ حضرت ابوبکر صدیق ہوئے، حضرت عثمان غنی ہوئے، عبد الرحمن ابن عوف ہوئے، اور اس کے بعد سعد ابن ابی وقاص ہوئے، عبید اللہ ابن حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہوئے، یہ تمام آتے جا رہے ہیں۔ تو پھر ان کو فکر لاحق ہوئی، اور ان کے ساتھ ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوئے۔
اب تک حضور یہ کرتے تھے عبادت کے لیے یہ جتنے ہوئے ان کو لے کر کے پہاڑوں کی چوٹی پر جاتے وہاں عبادت کر لیتے، لیکن 10ویں اب تک تو یہ تقریباً آپ کے سامنے میں نے نام ذکر کیا، 10ویں صاحب جو مسلمان ہوئے ان کا نام حضرت ارقم بن الارقم، ارقم بن ابو الارقم ان کا نام تھا۔ ان کا گھر کچھ وسیع تھا، ان کا گھر تھا صفا کی، آج بھی جو چوٹی ہے صفا کی پہاڑی، صفا سے مروہ کو آپ جاتے ہیں، مروہ سے صفا کو جب آتے ہیں تو صفا کی سے آپ ایک دروازہ باہر نکلتا ہے، وہاں پر آج بھی کعبے کی نئی عمارت کے اندر بھی وہاں اس دروازے کا نام بھی باب ارقم لکھا ہوا ہے، وہ جگہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کھلے میدان میں مختلف مقامات پہ ہم نماز پڑھنے بیٹھنا یہ خطرہ ہے، لہٰذا اس جگہ کو اپنا لیا اور فرمایا کہ یہ اب ہماری مقام ہوگا، یہ ہمارا ہیڈ کوارٹر ہوگا، ہم یہاں جمع ہوں گے، جو سیکھنا ہے یہیں سیکھیں گے، عبادت یہیں کریں گے، کوئی نیا آدمی آ کے مسلمان ہونا ہے تو یہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ بات جیسی جیسی پھیلنے لگی، لوگ آتے گئے، گاؤں سے ایک ایک آتے گئے۔ اس درمیان یہ مشرکین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کاروائی بہت دشوار گزرنے لگی، لیکن کرتے کیا؟ وہ تو ارادہ یہ کر چکے تھے شروع سے کہ تھوڑی دیر سمجھائیں گے نہیں تو قتل کر دیں گے، لیکن ان کے قتل میں آڑے آنے والی دو بڑی چیزیں تھیں۔ ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور ان کے شوہر تھے، خدیجہ الکبریٰ پورے مکے کی بہت بڑی رئیسہ، بہت عظیم الشان شخصیت۔ دوسرے خود حضور کے دادا جان، حضور کے چچا جان حضرت ابو طالب، قریش کے بنو ہاشم کے بڑے سردار۔ معمولی بات نہیں تھی کہ اتنی بڑی لڑائی چھیڑ لینا اور اتنے پورے عرب کو بھیڑا دینا، یہ معمولی بات نہیں تھی، تو انہوں نے شرارت شروع کی۔ شرارت کے طریقے کیا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے، زبانی تکلیف دیتے، لوگوں میں مشہور کر دیا کہ بھائی یہ آدمی کی زبان میں جادو ہے کہ جس کسی کو بات کرتا ہے وہ اپنا بنا لیتا ہے، اور ہم نے تو دیکھا ہے کہ تھوڑے لوگوں کا کھانا سب کو بس ہو جاتا ہے، تو جادوگر ہے، ساحر ہے، جادوگری سے لوگوں کو اپنا بناتا ہے اور ہمارے خداؤں سے دور کر دیتا ہے، اور جس کسی پہ اس کا جادو چل جاتا ہے وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے ان کے ہو جاتے۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور آپ سے عرض کرتا ہوں، حضرت ابوبکر ایمان لائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابوبکر بڑی آسانی سے ایمان لا لیے، ان کو کوئی تکلیف نہیں دی گئی؟ حضرت عثمان ابن عفان بڑے تاجر، بڑی عظیم الشان شخصیت، 37 ایئرز ان کی ایج تھی ایمان لاتے وقت، بڑے تاجر ہیں، لیکن اس کے باوجود جب انہوں ایمان لاتے ہیں تو ان کے چچائیں، ان کے جو انکلز تھے، چچائیں تھے، حضرت عثمان کو ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ کر کے خوب کوٹا ہے، خوب زبردست حضرت عثمان کی پٹائی ہوتی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جب ایمان لائے تو ان کو کیا کیا گیا؟ ان کے چچاؤں نے پکڑ کر، جیسے ٹاٹ ہمارے پاس ہوتی ہے ٹاٹ، اس ٹاٹ میں لپیٹ کر آگ لگا دیا، ان کے ناک کے اندر دھواں دیا گیا۔ یہ ابتدائی اسلام میں کہ تم نے اسلام کیسے قبول کیا، ایک ہی مطالبہ ہوتا کہ کیسے قبول، یہ زبردست ترین ظلم انہوں نے سہا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبانی سازشیں، ساحر کہتے، شاعر کہتے کہ دیکھو بھئی ان کے زمانے میں شعراء بہت تھے اور شاعر کی زبان ایسے ہی ہوتی۔ آج بھی آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہاں پر ایک ضروری بات عرض کر رہا ہوں، شعر و شاعری کو اسلام نے بہت اچھے طور پہ پسند نہیں کیا۔ حضور کو جو الزام شروع میں لگایا گیا ان الزاموں میں ایک الزام شاعر کا تھا، تو جس چیز کا الزام لگایا جاتا وہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہوتی۔ آج معاشرے کے اندر شعراء کو، شاعری کو بہت پروان چلایا جا رہا ہے۔ شعر و شاعری پہ جن تحریکوں کی بنیاد رکھی جاتی ہے وہ پائیدار نہیں ہوتی۔ شعر و شاعری کی بنیاد پہ جو عقیدے بنائے جاتے ہیں وہ بنیادی نہیں ہوتے۔ شعر و شاعری وقتی طور پر جذبات کو ابھارنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ مستقل کوئی چیز نہیں ہوتی۔ قوالیاں سن رہے ہیں، شعر و شاعری میں پورا دین سمجھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔
یہ صرف اور صرف آپ کے دلی جذبات کو تھوڑی دیر کے لیے تسکین دینے کے لیے یا اس میں جذبات پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ریمارک کرنے لگے کہ دیکھو یہ محمد جو آ کے بات کر رہے ہیں شاعری ہے، بات سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی پائیدار بات نہیں ہے، یہ کوئی مضبوط بات نہیں ہے، یہ باضابطہ کوئی اصولی بات نہیں ہے، تو ایک شاعری ہے، تم جذبات میں آ کے ان کے ہونے نہ ہو جاؤ۔ پھر تیسرا جملہ بولتے ہیں یہ مجنون ہے۔ ارے اپنی پوری سوسائٹی کے خلاف کوئی بات کرنے والا کوئی عقل مند تھوڑی ہوتا ہے، مجنون ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں بولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم ہوا کہ باہر نکل کے دعوت دو تو ان کو معلوم تھا حضور کی زبان میں یہ چاشنی ہے، یہ کیفیت ہے کہ جس کے کان میں حضور کی بات پڑ جاتی وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھتا، حضور کے سامنے اپنے دل کو رکھ دیتا۔ لہٰذا بچوں کی ٹولی لگا دی کہ جب محمد نکلتے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے پیچھے سیٹیاں مارتے ہوئے چلنا تاکہ ان کی آواز لوگوں کو نہ پہنچے۔ اللہ اکبر، سیٹیاں مارتے ہوئے چلنا، تھالیاں مارتے ہوئے چلنا، چیخے مارتے ہوئے چلنا تاکہ ان کی آواز لوگوں کو نہ پہنچے، یہ پریشان ہو کے واپس اپنے گھر میں چلے جائے۔ حضور پھرتے ہوتے گلی گلی جا کر کے، دروازہ دروازہ جا کر کے، لوگوں کی چوکھٹ چوکھٹ جا کر کے کھٹکا مار کر اسلام کی دعوت دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ چلاتے پھرتے چیختے پھرتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار میں جہاں لوگ جمع ہوتے وہاں جا کر اسلام کی دعوت دینے لگے۔ آپ اندازہ کیجئے یہ ابو جہل بدبخت مٹی لے کر کے ایسا دھول اڑاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، مٹی ڈالتا ہے، دھول اڑاتا ہے، حضور سب صبر کرتے ہیں، ہر چیز کا صبر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے صحن میں آ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، آج جو حتیم ہے حتیم کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھ کے ابھی پلٹے ہی تھے، عقبہ بن ابی معیط نامی ایک بدبخت لعنتی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں رومال ڈال کر کے گھونٹ دیتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس رک جاتی ہے، گردن میں گرا ڈال کر حضرت ابوبکر دور سے دیکھ کر دوڑتے ہوئے آتے، اسے ڈھکیلتے ہیں اور اسے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بدبخت کیا کر رہا ہے، اس شخص کو صرف اس بنیاد پہ تم مار دیں گے کہ یہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، تم صرف اس بنیاد پہ انہیں قتل کر دیں گے کہ یہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے حرم کے اندر مکے کی گلیوں میں جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی شروع ہوئی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضور مسجد کے اندر آپ مشہور واقعہ سنے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، حرم کعبہ میں صحن میں نماز ادا فرما رہے ہیں، ابو جہل، یہ اس زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ جتنے قبیلے والے ہیں وہ ہر ایک اپنی اپنی دکان کا مطلب میں اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں، دکان جیسے وہ بزنس ہوتا ہے، یہ لوگ بھی دین کے نام پہ بزنس کرتے بیٹھتے، آج بھی دین کے نام پہ بہت ساری دکانیں کھلی ہوئی ہیں، دکان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ایک کو دوسرے سے بھڑاؤ، دوسرے کو تیسرے سے بھڑاؤ، جیسا ایک مارکیٹ میں ہوتا ہے، ایک دکان والا دوسرے پہ آفر لگاتا ہے، انہیں 500 میں دے رہا تو میں 400 میں دے رہا ہوں، انہیں 400 میں دے رہا تو 300 میں دے رہا ہوں، یہ دکانداری ہے۔ ان کے پاس آئے تو بولتا صاحب ان کا مال ڈپلیکیٹ ہے، انہوں آئے تو بولتے ان کا مال ڈپلیکیٹ ہے، یہ دکانداری کا طریقہ ہے، یہ بزنس کا طریقہ ہے، یہ دین کی تبلیغ کا طریقہ نہیں ہے۔ ہر وہ مقام، ہر وہ اسٹیج، ہر وہ مرکز جہاں پر دوسرے کے خلاف بولا جاتا ہے، آنکھ بند کر کے سمجھیے کہ وہ دکان ہے۔ جہاں ایک جگہ دوسروں سے نفرت پیدا کی جاتی ہے وہ دین نہیں، وہ دکانداریاں ہیں، دین کے نام پہ دکان ہے، اس زمانے میں بھی ہوتے تھے۔ مکے سے حضور نے ہر ایک کی دکان کو جھٹک کر کے اٹھا دیا۔ آج بھی اگر سوسائٹی کے اندر صلاح چاہتے ہو تو آج بھی سوسائٹی کے تمام دکانوں کو، چاہے کسی نام سے آنے والی دکان ہو، دوسرے مسلمان سے نفرت پیدا کرتی ہے، اپنی چار دیواری بناتی ہے تو وہ دکان ہے، اس کی بساط کو لپیٹ دو، اس کو جھٹک کر کے سوسائٹی سے ختم کرو، تب جا کر کے دین بیٹھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر آئے تو یہ دکانیں جمع ہوئے تھے، ایک جگہ فلاں قبیلے کا بچھونا بچھا کر ٹیک لگا کر ان کا متولی وہاں بیٹھتا، ان کا متولی وہاں بیٹھتا، ان کا وہاں، پورے ایسے ہی بیٹھے ہوتے، دیکھتے رہتے کون آ رہا ہے، یہ میرا گراہک ہے وہ تیرا گراہک ہے،
انہیں آیا تو میں بلاؤں تو بلاؤں، یہی حالت مارکیٹ کے لگی ہوتی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز کو گئے تو ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، دیکھ کر کے آگ بگولا ہو گیا اور للکار کر مکے میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو کہا کہ دیکھو انہوں کھل کر آ کر نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے فلاں گلی کے اندر آج اونٹ ذبح ہوا ہے، تم نوجوانوں ذرا اٹھ کر کے وہ اونٹ کی کوئی اوجڑی لا سکتا ہے تو ان کے اوپر ڈالو لا کر کے۔ یہی عقبہ بن ابی معیط طاقتور تھا، وہ گیا اپنی ٹیم کے ساتھ لا کر کے پوری اونٹ کی پوری اوجڑی جو اندر کی اس کے پیٹ میں کی اوجڑی لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ ڈال دیا۔ حضور سجدے میں تھے، اتنی وزن، بیٹھ کر کے مذاق اڑانے لگے، بڑی دیر ہو گئی لیکن کوئی اس وقت نہیں تھا، حضور اکیلے گئے تھے۔ اطلاع حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پہنچی جو گھر میں تھی۔ سیدہ فاطمہ بے چین ہو گئی، بہت کم عمر اس وقت تھی حضرت سیدہ فاطمہ کی، 10-12 سال کی کچھ عمر تھی۔ فوراً دوڑتے ہوئے آئی اور اپنے معصوم ہاتھوں سے اپنے ابا جان کی پیٹھ کے اوپر سے وہ اونٹ کی اوجڑی اور اس کا وزن ہٹاتے ہیں، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ مکمل کر کے اٹھتے ہیں، اور نماز مکمل کرنے کے بعد حضور اپنی زندگی میں بہت کم مرتبہ کسی کو ہلاکت کی دعا کی ہے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر ان کی ہلاکت کی دعا کی۔ اللہم علیک بقریش، اے اللہ یہ قریش والوں کو ہلاک کر دے، اے اللہ ابو جہل کو، عقبہ بن ابی معیط کو، یہ عتبہ کو، یہ شیبہ کو نام لے لے کر فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جس جس کا نام اس وقت حضور نے لیا تھا، ہم نے بدر کے میدان میں اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ذلیل ہو کر کے قتل ہوئے اور ان کے پاؤں پکڑ کر گھسیٹ کر لے جا کر بدر کے کنویں کے اندر ڈال دیا گیا۔ عزیزان گرامی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت، آپ اب اس کے بعد اکثر نمازیں جو کچھ پڑھنا ہے وہ دار ارقم میں حضرت ارقم بن ارقم کے گھر میں ادا فرماتے، لیکن دعوت کا کام دینے کرنے کے لیے ضرور بازار میں نکلتے، باہر نکلتے۔ ایک مرتبہ رات کا وقت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کسی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک بہت ہی درد بھری آواز میں رونے کی آواز حضور کو آتی، ایک مکان سے درد بھری رونے کی آواز۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ آخر کون ہے۔ دیکھیے مکان بولے تو ہمارے آج کی طرح فلیٹس نہیں ہوتے تھے، مکان بڑا ہوتا تھا، مکان کا ایک حصہ ورانڈا ہوتا تھا، اس میں دالان ہوتا، اوپن ایریا ہوتا جہاں پر کوئی بھی جا آ سکتے، پھر اندر لوگوں کے رہنے کا الگ مکان ہوتا۔ آپ کو سمجھنے کے لیے کہنا، آج کل ہمارے پاس 2 BHK، دروازہ کھلتے بیڈ روم، دروازہ کھلتے ڈرائنگ روم، اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا۔ پرانے بڑے بڑے گھر ہوتے، اس کے اندر ورانڈا بھی ہوتا، اس کے اندر دالان بھی ہوتا، اس کے اندر باغ کا ایریا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اس گھر میں اس رونے کی آواز سن کے داخل ہو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حبشی غلام ہے، حبشہ کے رہنے والوں کو اللہ رب العزت نے ان کا رنگ جو ہے وہ سیاہ دیا ہے، ان کی تھوڑی کیفیت دوسروں سے الگ ہوتی ہے۔ ایک سیاہ رنگ کا حبشی غلام ہے، وہ ایک چکی پیس رہا ہے، اس کے اندر اس کے بازو ایک پوری بوری بھر کر کے گیہوں ہے اور وہ پیس رہا ہے۔ حضور نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں غلام ہوں، میرا آقا ہے، دن تمام مجھ سے کام لیتا ہے، یہ مکے کی سخت ترین دھوپ میں صبح بکریوں کو چرانے لے جاتا ہوں اور رات میں اب آتا ہوں، تھک کر سونا چاہتا ہوں تو سونے نہیں دیتا، اور پھر یہ گیہوں کی بوری دے دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ رات تمام میں اسے پیس دینا، روزانہ 1 بوری پیس دینا۔ میرے پورے ہاتھ ٹوٹ رہے ہیں، میرا جسم کی بوٹی درد ہے، آرام نہیں کرنے دیتا، آنکھوں سے آنسو روا ہے، منہ سے آواز نکل رہی ہے رونے کی اور پیستا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارا جو مالک ہے وہ مالک تو میری بات تو نہیں سنے گا، اس لیے کہ وہ میری بات ماننے تیار نہیں ہوگا، میرا دشمن ہے۔ البتہ میں تمہاری مدد یہ کر سکتا ہوں کہ یہ تمہاری جو چکی پیسنے کا کام ہے وہ میں کر دیتا ہوں اور تم آرام کر لو۔ اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر بھی وہ جانتا نہیں تھا کون ہے،
اس نے شکر ادا کیا اور فوراً سو گیا، تھکی ہوئی حالت، بے سد سو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات تمام اس کی چکی پیستے رہے، اور اس کی پوری بوری جب ختم ہوئے تو دیکھا کہ وہ سو رہا ہے، ایسے ہی نکل کر واپس آ گئے۔ پھر دوسرے دن حضور تشریف لے گئے، فرمایا کہ تم سو جاؤ، میں تمہارا آٹا پیسوں گا۔ رات تمام حضور نے آٹا پیسا اور وہ سو گئے۔ تیسرے دن پھر ویسے ہی پیش آیا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور کی کیفیت دیکھیں، اللہ اکبر، کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اور آج ہماری سوسائٹی کا یہ عالم ہے کہ امیر کا درد درد ہے، غریب کا درد درد نہیں، صرف کھلواڑ ہے۔ امیر کے گھر میں اگر انتقال ہوتا ہے تو لوگوں کا تانتا جمع ہوتا ہے، غریب کے گھر میں جب موت ہوتی ہے تو پرسہ دینے والا بھی نہیں جاتا۔ غریب اگر بیمار ہو کے دواخانے میں ایڈمٹ ہوتا ہے تو ہماری سوسائٹی کا عالم یہ ہے کہ کوئی اس کی عیادت تک کو نہیں جاتا، اور اگر امیر دواخانے میں ایڈمٹ ہے، شہر کا امیر، تو دواخانہ فل ہو کے باہر تک لوگ ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں۔ غریبوں کے درد کو درد سمجھنے والی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تیسرے روز گئے اور تیسرے روز بھی چکی پیسنے لگے، تو وہ بیچارے کو 2 روز سونے کے بعد جب ان کی تھکن اتری اور جب ہوش آیا تو پوچھنے لگا کہ یہ مکے کی اتنی ظالم بستی میں جہاں کوئی نام تک پوچھنے والا نہ ہو، میں تو کتنی راتوں سے رو رہا ہوں، میری رونے کی آواز کسی کے کان میں نہیں پڑتی۔ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میری مدد آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میرے غلام تھے، غلام وہ نہ جس کے باپ کا پتہ، نہ ماں کا پتہ، نہ خاندان کا پتہ، نہ قبیلے کا پتہ، نہ اس کو کھانے کو پوچھا جاتا، نہ اس کے سکھ کا خیال رکھا جاتا۔ مکے کی یہ سخت ترین زمین میں آپ کہاں سے آ گئے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے سنا ہوگا کہ آخری نبی نمودار ہوئے ہیں، آخری نبی تشریف لائے؟ انہوں نے کہا ہاں میں سن رہا ہوں، ہمارے بڑوں سے صبح شام ان کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہوئے سن رہا ہوں۔ پوچھا کہ پہچانتے ہو؟ ان کو کہا کہ یہاں کام سے فرصتی نہیں، باہر کہاں جاؤں، پہچانتا نہیں ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آخری نبی میں ہوں۔ اللہ اکبر، وہ سننا تھا اور کہا کہ بتائیے آپ کا پیغام کیا ہے، آپ کیا پیغام لے کر کے آئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل نرم ہو چکا تھا اس غلام کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نرم زمین کے اوپر ایمان کی بیج بو دیا اور فرمایا کہ میرا پیغام ہے ایک پروردگار کی عبادت کرو، یہ بت پرستیاں چھوڑو، ہر انسان کو مرنے کے بعد اٹھایا جانے والا ہے، اور میں آخری پیغمبر آخری نبی ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ سننا تھا کہ انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کر ایمان لائے۔ حضور وہاں سے نکل گئے، دل میں ایمان کی شمع روشن ہو گئی۔ اب وہاں پر جب ہے وہ دشمنوں کے درمیان جب کبھی حضور کا ذکر آتا، جب کبھی حضور کا ذکر، وہ غلام تھے امیہ بن خلف کے، تو وہ جب کبھی حضور کا ذکر آتا وہ کبھی برائی سے ذکر کرتے، ابھی ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا ان کا ایمان، رات کے اندھیرے میں یہ کارروائی ہوئی، اور جب حضور کے خلاف بات ہوتی تو یہ بے چین ہو جاتے، ان کے چہرے کی رنگت بدل جاتی، ان کی کیفیت کے بدلاؤ دیکھ کر کے وہ فکر مند ہو کر کے معلومات کرنے لگے، اور جب معلومات ہوئے تو وہ برملا اظہار کیے کہ ہاں وہ آخری نبی جو ہے وہ حق پیغام لے کر کے آئے ہیں، وہ غریبوں کے ماوا ہے، یتیموں کے سہارا ہے، بیواؤں کے مددگار ہے، وہ پروردگار عالم کے آخری نبی ہے، میں ان کو سچا مانتا ہوں اور اچھا مانتا ہوں، میں ان کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دے دیا۔ یہ سننا تھا۔ وہ جو باہر کی مخالفتیں کر رہے تھے حضور کو دیکھ کر، ان کے گھر سے ایمان کی روشنی نکلتے ہی یعنی پریشان ہو گئے اور کہا کہ اب کیا کریں، لہذا ظلم شروع کیا۔ حضرت ابوبکر پہ ظلم ہوتا تو ان کا ایک خاندان ہے، قبیلہ ہے، حضرت عثمان پہ ظلم ہوتا تو ان کا قبیلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے تو وہاں حضرت ابو طالب ہے اور ادھر حضرت خدیجہ ہے، لیکن یہ بیچارے غلام کیا کریں؟
ان کا نہ خاندان ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ گھر ہے، نہ ماں باپ ہے، کچھ نہیں، تو اس کا فائدہ اٹھا کر ظلم. اور یہ جب ظلم شروع ہوا ان غلام کے اوپر تو اتنے طرح طرح کے ظلم، اتنے طرح طرح کے ظلم کہ ہر طریقے سے مارا جاتا، کوڑے برسائے جاتے، مار مار کر ایک ظالم تھکتا تو دوسرے کے حوالے کرتا، دوسرا تھکتا تو تیسرے کے حوالے کرتا. مکے کی زبردست سنگلاخ ریتیلی زمین جہاں پر دھوپ بہت تیز ہوتی ہے، آپ پاؤں نہیں رکھ سکتے، اس زمین کے اوپر چت لٹا دیا جاتا اور ان کے سب سینے کے اوپر بڑے پتھر رکھ دیے جاتے اور صرف مطالبہ ہوتا کہ واپس اپنے دین میں آ جا. اور یقین کریے عزیزان گرامی، اس تڑپتی ہوئی تپتی ہوئی ریت پر اس زبردست کوڑوں کے سہارے کے لیے اور اس ماروں کی برداشت کے لیے اگر اس کالے کلوٹے اس غلام کے پاس کوئی چیز تھی تو وہ صرف ایک جملہ تھا، احد احد احد. مارا جاتا اور کہا جاتا کہ تم واپس اپنے دین میں آؤ تو وہ سہارا لیتے ایک جملے سے، وہ تھا احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. عزیزان گرامی، جب یہ لوگ تھک گئے تو انہوں نے اور سخت ترین اقدام کیا. گلے میں دونوں ہاتھوں کو پیٹھ پہ باندھ دیا، گلے میں پھندا ڈالا اور ڈال کر کے رسی سے باندھ کر محلے کے اوباش لڑکوں کو، جو بچے ہوتے ہیں جو ہر چیز کو کھیل سمجھتے ہیں، کبھی آپ دیکھیں آپ کی قیمتی سے قیمتی چیز بچوں کے ہاتھ میں دے کر کے وہ بکھیر دیتے ہیں اور انہیں درد بھی نہیں ہوتا. چنانچہ اس غلام کو حوالے کر دیا گیا، کہا گیا کہ لے جاؤ مکے کی زمینوں پہ انہیں گھسیٹو، مکے کے پتھروں پہ انہیں گھسیٹو، پہاڑوں پہ انہیں گھسیٹو. وہ بچے لے کر کے گھسیٹتے گھسیٹتے زخمی کر دیتے، رات میں تھک کر لا کر چھوڑتے اور رات میں پھر یہ جو بڑے بڑے رؤسا ہے وہ پیٹتے، پورا غصہ سوسائٹی کا ان پہ نکالتے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے ہیں، دیکھا ابی ابن خلف کے پاس کے غلام کو مارا جا رہا ہے، جب خوب مارا جا رہا ہے، زخمی ہے، دم نہیں ہے، کھانے کو نہیں دیا جاتا، پانی کو نہیں دیا جاتا، اور یہ عشق اتنا اللہ کا بھرا ہوا ہے کہ ایک ایک مار میں ایک ایک دل سے آواز نکلتی ہے، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. بار بار بتوں کا نام لینے پہ مارا جاتا. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر کو دیکھا نہ گیا، کہا کہ دیکھو یہ بیچارہ تو کمزور ہے، دبلا پتلا ہے، میرے پاس اسی قبیلے کا ایسا ہی حبشی ایک بہت مضبوط اور طاقتور غلام ہے، اگر تم چاہو تو ہم ریپلیس کر لیں گے اور وہ تمہارے ہی دین کا ہے. وہ خوش ہو گیا ان کا مالک اور ریپلیس کر دیا گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام کو جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ راتوں کی باتیں بھی یاد کی اور اس کے بعد کی تکلیفوں کی حالات پوچھا کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میرا نام بلال ابن رباح ہے. یہی حضرت بلال ابن رباح بعد میں جا کر رسول اللہ کے مؤذن ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آوازیں سن کر کے نماز ادا فرماتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب جنت میں تشریف لے جا رہے تھے تو حضور سے پہلے کسی کی آواز آتی ہے. پوچھا جبرائیل یہ میرے سے پہلے جنت میں کون ہے؟ حضور نے فرمایا، حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام بلال جو آپ سے پہلے جنت میں. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانباز صحابہ یہ ایک ہی نہیں، یہ فہرست ہے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد ماجد یاسر تھے، یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ تجارت کے لیے مکہ آئے تھے اور باقی بھائی واپس ہو گئے، یہ یہاں رک گئے. یہیں پر ان کا نکاح ہوا اور وہاں یہیں پر ایک فرزند تولد ہوئے حضرت عمار، اور ایک فرزند تھے حضرت عبداللہ. یہ 4 لوگوں کی فیملی تھی، ماں باپ اور 2 بیٹے. والد کا نام یاسر، والدہ کا نام سمیہ، اور یہ دونوں عمار اور عبداللہ یہ 4 لوگ تھے. یہ لوگوں کو اسلام کی دعوت پہنچی
تو پہلی وقت میں حضرت عمار ایمان لا لیے. معاشرہ پورے مکے کے اندر یہ ہائی الرٹ ہے کہ کون محمد کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے, کون ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہوا ہے. روزانہ لوگ پھر رہے ہیں, پورے گلیوں کے اندر تلایا گردی ہے, چن چن کے نکالو. اگر ایسا کوئی یا غلاموں کے اندر سے کوئی مل جاتا یا جس کا کوئی قبیلہ یا نہیں پایا جاتا, ایسا کوئی شخص ملتا تو اس کو لا کر بھرے مجمع میں عبرت کے لیے مارتے. یہ حالات چل رہے ہیں. انہی حالات کے اندر سب سے پہلے حضرت عمار کو پتا چلا, جا کر کے حضور پر ایمان لا لیے. ڈرتے ڈرتے گھر آئے. پورے مکے کی وادیوں میں خاص طور پر ایسے جو باہر کے آئے ہوئے لوگ ہیں ان پہ نظر ہے. اماں جان نے کہا کہ بیٹے کیا بات ہے, کچھ ڈرے ڈرے دکھ رہے ہیں. کہا کہ اماں جان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا لیا. اماں جان نے کہا بیٹے کہاں جائیں گے, ہماری مدد کو کون آئے گے؟ حضرت عمار نے کہا نہیں اماں جان آپ سنیے تو صحیح, وہ پیغام ہی ایسا ہے, وہ بات ہی ایسی ہے. حضرت عمار ابن یاسر نے اپنی والدہ اور والد کو کنونس کیا اور یہ پورے کے پورے ایمان لا لے. یہ اطلاع جب پہنچتی ہے ظالموں کو تو مکے کی سنگلاخ زمینوں پر بالکل چٹیل میدان میں لا کر کے ان کو مارتے ہیں. حضرت یاسر ضعیف ہو گئے تھے, خوب مارا گیا, اتنا مارا گیا کہ ماروں کی تاب نہ لا کر وہ فوت ہو گئے. ان کی اماں جان حضرت سمیہ تھی, اللہ اکبر, ان کو مارا جاتا ہے. اتنا مارا گیا, مار کر ان سے یہی مطالبہ ہوتا, اچھا یہ ظالم ایک وقت میں مار بھی دے سکتے ہیں, ختم بھی کر دے سکتے, یہ نہیں چاہتے تھے. یہ ان کی چیخوں سے مکے کی وادیوں کو گرمانا چاہتے تاکہ دوسرے اس تحریک میں شامل نہ ہو. ان کی آوازیں لوگوں کو سنانا چاہتے تاکہ ماحول میں خوف پیدا ہو. عبرتناک سزائیں دے کر کے ماحول میں اس تحریک کے خلاف ماحول بنانا چاہتے. حضرت سمیہ کو مارا جا رہا ہے, ایک ایک ظالم آتا اور ظلم کرتا. زمین پہ لٹا دیا گیا, ہاتھوں پہ بڑے بڑے پتھر رکھ دیے گئے اور مارا جا رہا ہے. یہاں تک کہ جب اس نے ایک بت لا کر کے حضرت سمیہ کے کان پر لگا کر, ان کے چہرے پر لگا کر زور دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مان اس بت کو. حضرت سمیہ اللہ کی محبت کو اپنا دل میں لگا دی تھی, کوئی چیز کا اثر نہیں, پلٹ کر کے اس کے منہ پر تھوک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اللہ رب العزت کو ایک مانتی ہوں. غصہ آتا ہے, بڑا نیزہ لے کر کے حضرت سمیہ کے ناف کے نیچے اس زور سے مارتا ہے کہ اس زور کی مار سے حضرت سمیہ شہید ہو جاتی. اسلام کے نام پر سب سے پہلا خون جس خاتون کا بہتا ہے وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمار اپنی آنکھوں کے سامنے ایک نوجوان بچہ, اس کے لیے قیامت سے کم نہیں کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کو شہید کر دیا گیا, اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کو اس بے دردی سے قتل کر دیا گیا. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم آگ سلگا کر اس کے کوئلوں کے اوپر لٹا دیا جاتا, آگ میں ڈال دیا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں, گزرتے ہوئے حضرت عمار کو دعا دیتے ہیں, صبرن یا آل یاسر, صبرن یا آل یاسر, موعدکم الجنہ. اے یاسر کے خاندان والوں صبر کر لو, یاسر کے خاندان والوں صبر کر لو, تمہاری منزل جنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار ابن یاسر کو آگ میں گرتا ہوا دیکھ کر, آگ میں تپتا ہوا دیکھ کر دعا کرتے ہیں. فرمایا فیقول یا نار کونی بردن وسلاما علی عمار, اے آگ میرے عمار پر ٹھنڈی ہو جا جیسے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو گئی تھی. کما کنت علی ابراہیم, جیسے تو ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو گئی تھی میرے عمار پہ بھی ٹھنڈی ہو جا. عزیزان گرامی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے جا کر کے کہہ کر حضرت عمار ابن یاسر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آپ کا چہرہ بڑا غمزدہ ہے, آنکھوں سے آنسو روا ہے. حضور یہ فرماتے ہیں کہ عمار مجھے اندازہ ہے کہ تمہیں بڑی تکلیف دی گئی, بہت مارا گیا, تمہیں آگ میں جلایا گیا, شاید اس وجہ سے تم رنجیدہ ہے. حضرت عمار فرماتے یا رسول اللہ نہیں,
उन मारों में से कोई मार याद नहीं है, उन जलाने के छालों में से कोई छाला याद नहीं है। पूछा फिर क्या बात है? तो फरमाया या रसूलल्लाह जुल्म की इंतहा उन्होंने कर दी और आखिर में उन्होंने मेरे मुंह से वो बात निकलवा दी जो मैं नहीं निकलवाना चाहता। मैं नहीं चाहता था कि ईमान लाने के बाद फिर उनके बुतों की तारीफ करूं, लेकिन उन्होंने मुझे इतना मारा, इतनी जबरदस्ती किया कि मुझे दिल में बुराई रखते हुए भी उनकी बुत की तारीफ करनी पड़ी। मुझे बस वो लम्हा मुझे रंजीदा किया हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इत्मीनान दिलाया। पूछा कि बताओ तुम्हारे दिल की कैफियत क्या है? फरमाया या रसूलल्लाह दिल तो आपको दे दिया हूं, दिल तो आपके कदमों में डाल दिया हूं, अल्लाह की मोहब्बत के अलावा गैरुल्लाह की मोहब्बत नहीं आ सकती। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तुम मुतमईन हो जाओ, इसमें कोई हरज नहीं। हजरत अम्मार की हुजूर से यह गुफ्तगू हो रही है। परवरदिगार आलम आसमान से जिब्राइल अमीन को भेजते हैं और हुजूर के इस फैसले पर मोहर ज़ब्त करते हैं, फरमाते हैं मन कफर बिल्लाहि मिन बादि ईमानिही इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुम बिल ईमान। देखो ईमान लाने के बाद किसी को जबरदस्ती किया गया और जबरदस्ती से उसके मुंह से कुफरिया कलिमात निकाले जाते हैं तो उससे कोई हरज होने वाला नहीं है। अगर उसकी जान पे बन आती है, जबरदस्ती करके अगर कुफरिया कलिमात निकलवाए जाएं तो वो काफिर नहीं होता, उसके ईमान रहेगा और उसका दिल की मुताल्लिक अल्लाह रब्बुल इज्जत फैसला फरमाएंगे। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? इन्ना अम्मार उमलिउ ईमानन इला मशाशिही। फरमाते हैं क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कल के दिन कोई कुछ बोलेंगे इस वजह से हुजूर ने फरमाया कि अम्मार वो है कि अम्मार का ईमान उसके पूरे जिस्म में नहीं, उसके उंगलियों के पोरों तक भी उसका ईमान भरा हुआ है। फरमाया यानी हुजूर आगे तक देख रहे थे कि ये जबान से निकल गया कहकर कोई हीला ना बना ले, ईमान में कमी ना समझ ले। फरमाया अम्मार ईमान से भरा हुआ है। फरमाया फिर एक जगह इरशाद फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इक्तदू बिल्लज़ीना मिन बादी अबी बकर व उमर, लोगों मेरे बाद अबू बकर और उमर के पीछे चलो, अबू बकर और उमर की इत्तिबा करो। वहतदू बिहदी अम्मार, और अम्मार के रास्ते पर चलो। हजरत अम्मार को इस कुर्बानियों का बदला हुजूर ने दिया, किसी को नहीं फरमाया, फरमाया अम्मार के रास्ते पर चलो। फरमाया अल्लाहु अकबर। अजीजान गिरामी, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनके सहाबा में हजरत सुहैब रूमी, हजरत खब्बाब बिन अर्थ, ये ऐसे अजीम शान सहाबा है। ये तमाम कौन लोग थे? ये तमाम वो लोग थे जो गरीब थे, ये तमाम वो लोग थे जो गुलाम थे, जो बांदियां थी, ये वो लोग थे। हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु ये रोम के रहने वाले थे। इनका भी मामला ऐसा ही था, रोम के मामूली आदमी नहीं थे। इनके वालिद रोम के एक इलाके के न सिर्फ बाशिंदे थे बल्कि अबला एक मकाम है उसके हाकिम थे, बादशाह के बेटे थे। तो किसी वजह से रोमियों ने उनके ऊपर हमला कर कर, उस जमाने में यही होता, जब हमला करते तो आजाद लोगों को गुलाम बना लेते। तो इनके वालिद को और इनको गुलाम बनाकर रोम लेकर चले गए थे। वहां के बाजारों में बिक जाते हैं। कल तक के बादशाह की औलाद आज गुलाम बन के बाजारों में बिक जाती। रोम के बाजारों में बिके, वहां से निकलकर मक्के वालों ने खरीदा, मक्के के बाजारों में बिके और फिर वहां पर रहने लगे। और जब यहां पर इस्लाम की दावत आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत सुहैब रूमी ईमान लाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम में थे। तो हजरत अम्मार इब्न यासिर और हजरत सुहैब रूमी दोनों की मुलाकात दारे अरकम के दरवाजे पर होती है। दोनों दारे अरकम के पास मिलते हैं। हजरत अम्मार पूछते हैं तुम कौन है, क्यों आए? तो इन्हों ये बोलते हैं तुम कौन है, तुम क्यों आए? न कहते हैं मैं अंदर वाले साहब क्या बोलना चाह रहे हैं मैं सुनने आया। कहते हैं मैं भी वही सुनने आया। हजरत अम्मार के साथ ईमान लाए भी। तो ने कहा कि चलो फिर ठीक है। दोनों मिलके अंदर गए। अंदर जाकर जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुने तो दोनों के दोनों ईमान लाए। लेकिन इसके बाद हजरत सुहैब रूमी के ईमान का जब पता चला, आप जानते हैं
یہ بزدلوں کا کام ہوتا ہے کہ کمزوروں پہ ظلم کرتے ہیں. ان کے کوئی نہیں، پکڑ کر ان پر ظلم کیا گیا اور بہت انہیں بھی مارا گیا، ستایا گیا، اور پھر یہاں تک کہ انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو. اب جب یہ یہاں سے ہجرت بھی کرنے لگے مکے سے مدینہ، تو جو کچھ انہوں نے کمایا تھا، کیسے لوگ ہوتے، مارا پیٹا، جب حضور کے ساتھ ہجرت کرنے لگے تو یہ آ کے ٹھہر گئے. کہا کہ جو مال دولت لے جا رہا کہاں سے لایا؟ ہمارے شہر میں کمایا، ہمارے شہر میں چھوڑ کر جا رہا. کیسے امتحانات تھے صحابہ کے. ہمارے شہر سے لے جا رہے ہیں نا، کمائے کہاں پر؟ یہیں پر. لہٰذا ایک ایک پائی چھوڑو، پورا مال دولت سواری سب کو لات مار دی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ شریف چلے گئے. ایسے ہی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہتھیار بناتے تھے. ان کے بھی خاندان میں مکے میں کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں تھے، کوئی خاندان نہیں تھا. یہ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، ہتھیار بہترین بناتے تھے. ہتھیار بناتے اور بہترین ان کے پاس لوگ آ کر کے ہتھیار بناتے. تو یہ بھی ایمان لا لیے، ایمان کی شمع ان کے دل کے اندر بھی روشن ہو گئی. تو خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عاص بن وائل کی میں نے تلوار بنائی، کام کیا. تو اب یہ لوگ میرے ساتھ ظلم کیا کرنے لگے، جیسے ہی میں اسلام لا لیا پتہ چلا تو اب یہ لوگ میرے سے کام کروا لیتے، پیسے نہیں دیتے. دیکھیں یہ اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں پر کہیں نہ کہیں ان حالات سے گزارا جا رہا ہے. کہیں مارا جاتا ہے، کہیں ماں باپ کو قتل کیا جاتا ہے، کہیں اولاد کو مار دیا جاتا ہے، کبھی آپ کی جان کو جان لیتے ہیں، کبھی آپ کی تجارتیں لوٹ لی جاتی ہے. یہ تمام حالات. اب دیکھیں ایک اور ظلم کا طریقہ جو ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے مسلمان ہونے کے ناطے. کیا کیا جا رہا ہے؟ کام کراؤ پیسے نہ دو. تو مکے کے اندر یہ تمام آتے، کام کرا لیتے، پیسے نہیں دیتے. تو عاص بن وائل نے ایسے ہی کیا. آئے، آ کر کے اپنی تلوار، اپنی تمام ضرورت کی سامان بنوا لیا. اب جب حضرت خباب بن ارت نے کہا کہ پیسے دو، اس نے کہا کہ پیسے کہہ کے پیسے اسی وقت دیے جائیں گے جب تم محمد کا انکار کر دو، محمد کو ماننے سے انکار کرو، ہمارے مذہب میں آ جاؤ. انہوں نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے. تو کہا کہ اچھا پھر تم لوگ کیا کہتے ہو کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے؟ تو کہا کہ ہاں. تو کہے جب اٹھایا جاؤں گا میں تو مجھے وہاں پر بھی آل اولاد ہوگی، وہاں پر بھی دولت ہوگی، لہذا تم میرے سے یہ پیسے مرنے کے بعد ہی وصول کر لینا. اللہ اکبر. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس عاص بن وائل کے اس ظالمانہ جملے کا جواب دیتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں سورہ مریم میں، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا. آپ اس شخص کو نہیں دیکھے، اس ظالم کو جو ہمارے آیتوں کا انکار کرتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ میں جب وہاں آؤں گا تو مجھے آل اولاد اور دولت بھی دی جائے گی. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا. کیا اس کو غیب کا معلوم ہے کہ مرنے کے بعد اسے سب دیا جائے گا، یا اللہ سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے وہ؟ کلا، ہرگز نہیں. سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا. یہ ہرگز نہیں. وہ جو بول رہا ہے ہم لکھ رہے ہیں، اور ایک دن آئے گا ضرور بھی ضرور، ہم اس کو ابھی تو مہلت دے رہے ہیں. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا. اور قیامت کے روز وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا، تنے تنہا آئے گا، جب اس کا معاملہ ہم دیکھ لیں گے. عزیزان گرامی، ایسے ہی حضرت ابو فقیہ نامی ایک غلام تھے. اللہ اکبر. ابو فقیہ، ان کے اوپر یہ جب ایمان لائے تو ظلم کیا گیا، اور ان کا ظلم ان کے اوپر بھی امیہ من خلف نے ان کو باندھ دیا، ہاتھ پاؤں باندھ کر، بچوں کے حوالے کر کر مسلسل انہیں بھی مارا جاتا. ایسے کئی صحابہ ہیں اور بہت سو کے ایسے ہی نام آتے ہیں. عزیزان گرامی، میں یہاں پر ایک بات عرض کر کر پھر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو احسانات اسلام پر ہے اور اہل اسلام پر ہے، اس میں ایک شق تو میں نے ذکر کی تھی کہ جو بزنس مین سوسائٹی ہے،
جو اہل دولت ہے، ان تمام کریم لیئر کو حضرت ابو بکر نے لا کر اسلام میں داخل کرایا۔ اب اس کے بعد یہ جو غلام تھے، یہ جو باندیاں تھی، ایک نہیں کئی باندیاں اور غلام تھے جو اپنے اپنے آقاؤں کے پاس ظلم کے تحت دب رہے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک غلام کو جا کر کے پیسے دے کر کے چھڑاتے۔ حضرت ابو بکر کا پیسہ اسلام کی فوج بڑھانے، اسلام کے سپاہیوں کو بڑھانے لگے۔ اتنے باندیوں کو، کئی باندیوں کو، کئی غلاموں کو چھڑائے۔ اس کے اندر حضرت ابو فقیہہ بھی اسی کے اندر شامل تھے کہ جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کروایا۔ انہی لوگوں میں، انہی غلاموں میں، تو مرد غلام ہوئے، باندیاں بھی تھی۔ ان مادیوں میں ایک حضرت ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت نہدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابیات ہیں اور باندیاں ہیں جو بڑے بڑے رؤساء کے گھر کے اندر تھی، ان کو مارا جاتا۔ حضرت عمر ابھی ایمان نہیں لائے تھے، عمر 24-25 سال کی ہے، خوب جوانی ہے۔ ان کے گھرانے میں بھی ایک باندی تھی جن کا نام لبیبہ یا لبینہ تھا۔ وہ جب ایمان لائی، حضرت عمر اتنا مارتے، وہ خود کہتے کہ مار مار کر میں تھک جاتا اور کچھ دیر آرام کر کے پھر مارتا۔ یہ تمام باندیوں کو، یہ تمام غلاموں کو ان کے اپنے گھروں سے پیسہ دے کر کے آزاد کرانے والی ذات حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ سبق کیا ملتا ہے؟ امت کے سرمایہ داروں کو سبق ملتا ہے کہ آج بھی لوگ غلامی کے دباؤ تلے دب رہے ہیں، لوگوں کے احسان تلے دب رہے ہیں۔ سنیے بڑی بات، اضلاع میں جائیے، آؤٹ کٹس میں جائیے، سلم بستیوں میں جائیے، ایسے بہت سارے مقامات ہیں جہاں غریب مسلمانوں کو قرض دے کر کے، رہن دے کر کے، ان کی مالی امداد دے کر کے ان کے اسلام کو چھینا جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، اے ابو بکر کو خلیفہ اول ماننے والوں، اپنے اندر ایمان کی حرارت رکھنے والوں، اللہ نے جو تمہیں دولت دی ہے وہ تمہاری قبروں میں لے جانے کی نہیں ہے۔ صدیق اکبر کے پیروکار بنو اور امت کے وہ عورتیں، وہ مرد جو اسلام کو کھل کر کے پیش نہیں کر پا رہے ہیں، جو اپنے قرضوں کے بار تلے دبے ہوئے ہیں، ان کی صلاحیتیں وہیں پر دب کے رہ جا رہی ہیں، وہ مقروض ہیں، وہ سود کے بار تلے، مٹی کے بار تلے طرح طرح سے دبے ہوئے ہیں۔ ذمہ داری ہے کہ اضلاع میں اور سلم بستیوں میں ایک ٹیم ہو اور دورہ کرے اور معلوم کرے کہ کس کی سسکیاں نکل رہی ہیں، کس کا ایمان ڈگمگا رہا ہے، کن کو شرک و بت پرستی پہ آمدہ کیا جا رہا ہے، کن کو چرچوں میں لے جا کر کے ان کو ٹھہرا کر کے 3 خداؤں کو ماننے پر آمدہ کیا جا رہا ہے۔ وہ ان حالات کے اندر حضرت ابو بکر کی سنت کو اپناتے ہوئے ایسے جگہوں کا جائزہ لے کر کے وہ جس قرض کے دباؤ تحت دبے ہوئے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیسہ لگا کر کے انہیں باہر چھڑائے تاکہ کہ وہ بھی خوشی سے خدائے عز و جل کی بارگاہ میں آزادانہ سجدے کر سکے، رب العالمین کو کھل کر کے پکار سکے، اپنے رب کے سامنے کھل کر کے دعائیں کر سکے۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اور سنیے، اتنے ظلم سننے کے بعد، ابھی بہت سارے ہیں، وقت نہیں ہے، اتنے پورے ظلم سن لیے۔ حضرت خباب بن ارت، جن کے بارے میں نے کہا ہے کہ انہوں تیر تلوار بناتے تھے، خوب مارا گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، جب یہی دنوں کے اندر حضور کعبۃ اللہ کے سائے میں ایک بچھونا بچھا کر کے تھوڑے سے تکیے کے اوپر آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ تھوڑا آرام کے موڈ میں یہ پہنچے۔ بڑی اہم بات نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت خباب فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو متوسد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتے، کبھی تھوڑا سا آرام لینے کے لیے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، حضور کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے۔ وَقَدْ لَقِينَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً، اور ہم مسلمان غریب
مشرکین سے مار کھا کھا کر چور ہو چکے تھے. اللہ اکبر. فقلت، تو میں نے حضور سے کہا، ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ ان لا تدعو اللہ، کیا آپ ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے؟ ہم ایمان لا کے مار کھا رہے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے سیدھا بیٹھ گئے، ٹیکا چھوڑ دیا اور فرمایا فقعد وهو محمر وجهه، حضور کے چہرے کی رنگت بدل گئی. اللہ اکبر. فرمایا فقال قد كان من كان قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم او عصب ما يصرفه ذلك عن دينه ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنتين ما يصرفه ذلك عن دينه. فرماتے ہیں کہ کیا کہتے ہو تم لوگ کہ یہ ظلم سہنے کے بعد دوسروں پہ بد دعائیں کر دو؟ ارے سنو، تم سے پہلے کے جو لوگ تھے ایمان پہ تھے ان کو لوہے کی کنگیوں سے، لوہے کی کنگیاں لے کر کے ان کے جسم کے اندر پیوست کر کر کھینچا جاتا تو ان کا گوشت ان کی ہڈیوں سے الگ ہو جاتا تھا. ان کے سر کے بیچ میں آرا رکھ کر کے دو طرف سے ان کو چیر دیا جاتا اس دین و ایمان کے لیے. کیا سمجھتے ہو کہ اسلام اتنا آسانی سے آ جائے گا؟ تم نے جو ظلم سہا ہے اور سہنا پڑے گا. اللہ اکبر. آج تھوڑی سی پریشانی، تھوڑے جگہ کی پریشانیوں کے بعد ہم اپنے آپ کو وہاں رکھ کر کے دیکھیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ عام مسلمان نہیں کہہ رہا ہے، یہ خباب بن ارت جنہوں نے ظلم سہا. حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر کی دور خلافت میں حضرت خباب بن ارت نے ان کے حالات سنائے اور حضرت عمر کو اپنی پیٹھ اٹھا کے بتائے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ 10 سال بعد میں نے پیٹھ دیکھا تو وہ جو انگاروں پہ وہ سلائے گئے تھے ان انگاروں کے نشان ان کے پیٹھ کے اوپر تھے، سفید دھبے تھے. وہ دیکھ کر کے حضرت عمر رونے لگے. یہ خباب بن ارت حضور کی بارگاہ میں پہنچ کے کہتے یا رسول اللہ ابھی کتنا ظلم برداشت کریں، آپ دعا کرے. تو حضور کی طبیعت بدل گئی. فرمایا کہ اتنا ظلم برداشت کر کے یہ کہتے ہو؟ تم سے پہلے کے لوگوں کو لوہے کی کنگیوں سے کھینچ دیا گیا، ان کی چمڑیوں کو نکال دیا گیا، ان کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا. ان کے سروں کے اوپر کیا فرماتے ہیں؟ وَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ، آرا جو ہوتا ہے ان کی عَلَى مَفْرَخِ رَأْسِهِ، سر کی مانگ میں آرا رکھ کر کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا. اللہ اکبر. اللہ فرمایا برداشت کرو، اللہ ضرور تمہارے اوپر حالات کشادہ کرے گا. یہاں تک کہ اتنا آرام تمہارے پاس ہوگا کہ ایک عورت صنعاء سے، حضرموت سے، یمن سے نکلے گی اور مکے کو آئے گی، راستہ تمام میں کوئی اس کے اوپر برائی کی نگاہ اٹھانے والا نہیں ہوگا. میں وہ دین لے کے آیا ہوں، صبر کرو. اللہ اکبر. میرے حال عزیزان گرامی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس لیے سنا رہا ہوں، نوجوان ہے اور بڑی صاف انداز میں، 2 ٹوک انداز میں کہہ رہا ہوں. ہم لوگ بڑے اطمینان میں ہیں کہ یہ حکومت آئی تو مسلمانوں کے حالات درست ہو جائیں گے، وہ حکومت آئی تو درست ہو جائیں گے. شاید کوئی نئی چیز نہیں، قرب قیامت حالات بد سے بدتر ہی ہوں گے. حضور نے فرمایا کہ ہر سال اس کے بعد آنے والے سال سے بہتر ہوگا. یعنی 2024 میں آپ جیسے 24-5 میں اور حالات خراب ہوں گے، 26 میں اور حالات خراب ہوں گے. یہاں تک کہ عالم یہ ہوگا کہ اسلام پر قائم رہنا ایسا ہوگا کہ ہتھیلی میں ایک انگار کا ڈلہ تم رکھے ہو تو کتنی جلدی چھوڑ دیتے ہیں لوگ، اسلام کو اتنی جلدی چھوڑ دیں گے. ایسے حالات میں مسلمان رہنے کی پریکٹس کیجئے. اپنے نوجوانوں کو سنائیے یہ واقعات. یہ واقعات تفصیلاً اس لیے سنا رہا ہوں کہ اسلام اور جنت اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے. مشکلات کو برداشت کرنا پڑے گا. گھروں کی لائٹ بند کر دی جائے گی، بغیر روشنی کے رہنا پڑے گا، بغیر فین و اے سی کے رہنا پڑے گا. گاڑیوں کو پھرنے میں نہیں ملے گا، گیس روک دی جائے گی،
گھروں کے اندر وہ موریوں کے وہ بند کر دیے جائیں گے، آپ کو گھروں میں رہنا مشکل کر دیا جائے گا، بائیکاٹ کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ جب ہوا تو آپ بھی تیار رہیے ان تمام چیزوں کے لیے۔ مسلمانوں کو فرمایا کہ تمہارے لیے دنیا سب کچھ نہیں ہے، تمہارے لیے اللہ نے آخرت رکھی ہے۔ اپنے نوجوان بچوں کو عیش و عشرت و نرم نازک زندگی گزارنے کی عادت نہ بنائیے۔ اگر وہ مسلمان زندہ رہنا چاہتے ہیں تو تکلیفیں اٹھانا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اب یہاں سے مسلمان بڑھتے گئے، ایک ایک کر کے بڑھتے گئے، 10 ہوئے، 15 ہوئے، 20 ہوئے، 25 ہوئے۔ اس میں ایک ایسے موقع پر روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ جمع ہوتے، دار ارقم میں رہتے اور حضور کی میٹھی میٹھی باتیں سنتے، کلام اللہ نازل ہو رہا ہے سنتے۔ حضرت ابوبکر صدیق، عشاق کا معاملہ سنا رہا، عشاق کیسے ہوتے ہیں، 2-3 باتیں سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ عشق و محبت جو ہوتا ہے وہ اندر سے تلاطم پیدا کرتا ہے، وہ ایسے خاموش سست نہیں ہوتے، عشق ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا۔ آپ کے پاس مشک کی شیشی جیب میں بھی رکھی رہی تو بازو سے ایسی خوشبو مہکتی خود سمجھ جاتے، عشق بھی نہیں چھپتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دار ارقم میں 4 دیواری میں اللہ کا نام لے رہا ہوں لیکن وہ مزہ نہیں آ رہا، میں کھل کے اللہ کا نام لینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا دیکھو مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اب خاموش ایسے ہی کام کریں۔ یا رسول اللہ دل کو اطمینان نہیں پہنچتا، آپ چلیے میرے ساتھ۔ حضور نے بارہا سمجھایا لیکن حضرت ابوبکر کا عشق جو تھا، کیا عمر تھی حضرت ابوبکر کی اس وقت؟ میں سمجھتا ہوں اس وقت 40-42 کے تھے۔ محبت اندر سے ٹھاٹے مار رہی ہے اور انہیں پورا یقین ہے۔ صبح نے کہا کہ دیکھو حالات اتنے خراب ہے کہ اگر آپ برملا کچھ کریں گے تو ضرور مار پڑے گی۔ فرمایا کہ تیار ہوں۔ زبردستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حرم کعبہ کے صحن میں گئے، حضور کو وہاں ایک پتھر پر بٹھا دیا اور پھر خود ٹھہر گئے۔ ٹھہر کر پورے مکے والوں کے سامنے بڑی زور سے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اسلام کا سب سے پہلا خطیب، آج مسجد بھری ہوئی ہے، خطیب صاحب ٹھہر کر الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ سنا رہے ہیں تو لوگ خوشی سے سن رہے ہیں۔ ارے یہ وہ نغمہ ہے جو چاہنے والوں کے بیچ میں نہیں، دشمنوں کے درمیان پڑھنا ہے تب مزہ آنے والا ہے۔ حضرت ابوبکر پورا مکے کے حرم کے اندر پورے دشمن بھرے ہوئے ہیں، حضور کو بٹھا کر کے خطبہ دیتے ہیں، اللہ کی تعریف کی اور برملا پورے حرم کے اندر زوردار آواز میں کلمہ توحید پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اب ان لوگوں کا غصہ اور غیظ بڑھنے لگا، سیدنا صدیق اکبر پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر اس کے لیے تو تیار تھے، اور یقین کریے جس نے عشق کیا وہ جانتا ہے کہ عشق کے اندر مار بھی بڑا مزے کا ہوتا ہے، اور وہ عشق کی کنفرمیشن ہوتا ہے کہ جھڑکیاں اور مار تو محبت کی پختگی اور محبت کی تکمیل کی علامت ہوتی ہے۔ وہ محبتیں جس کے اندر مار نہ پڑے، جس کے اندر جھڑکیاں نہ سنے، نقصان نہ اٹھائے، وہ محبت تکمیل ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہ سب ٹوٹ پڑے، اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ حضرت ابوبکر کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، ناک پھوٹ گئی، منہ پہ مار، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، آ کے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر ابوبکر کی خدا نخواستہ جان نکل گئی تو پھر مکے میں خون خرابہ ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر کا خاندان بھی آیا اور یعنی حضرت ابوبکر کو اٹھائے گھر لا لیے۔ سیدنا ابوبکر کو جب گھر لائے دیکھا کہ بے ہوش ہے، ہوش نہیں آ رہا ہے، تو یہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، باوجود یہ کہ پورے خاندان والے ابھی مشرک ہے، کافر ہے، نکل کر حرم کے اندر آ کر ان کے خاندان والے اعلان کرتے ہیں کہ خبردار، اگر ابوبکر اس حالت میں مر جاتے ہیں تو ہم تو ابوبکر کا قصاص لیں گے اور فلاں خاندان کے فلاں آدمی کو مار کر رہیں گے۔ او بڑا ہنگامہ،
اب پورے خاندان والے لپٹے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر کا علاج کیا جا رہا ہے، پانی ڈالا، پورا دن گزر گیا، پورے دن حضرت ابوبکر بے ہوش رہے۔ آخر میں آہستہ 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 حضرت ابوبکر کو ہوش آتا ہے، آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں پورا خاندان گھرا ہوا ہے، رحم کھا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر جیسے ہی آنکھ کھولتے ہیں تو ایک جملہ فرماتے ہیں، ما فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے بتاؤ میرے محبوب کہاں ہے اور کیا حال میں ہے؟ سبوں کو غصہ آیا کہ جس شخصیت کی وجہ سے اتنے مار کھایا اور ہم اٹھا کر لائے، ہم تیمارداری کریں، آنکھ کھولتا ہے تو پھر انہی کا دیوانہ، پورا خاندان چھوڑ کر کے چلا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے کہاں مار لگی، کہاں درد ہے نہیں پوچھتے، اماں جان سامنے ہے تو اماں جان سے پوچھتے، اماں مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کیسے ہے اور کہاں ہے؟ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اماں جان نے کہا، حضرت ابوبکر کی والدہ نے کہا کہ بیٹے مجھے نہیں معلوم، حالات اتنے بگڑ گئے تھے، تمہیں لا لیا گیا، مجھے پتا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر فرماتے، اماں جان اگر آپ اپنے بیٹے کو سکون میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ زخموں کی وجہ سے بے چین نہیں ہوں، یہ ماروں کی وجہ سے۔ حضرت ابوبکر کے سر کے اوپر اتنے مار تھے کہ اس کی وجہ سے ہوش نہیں آتا تھا، یہ ماروں کی وجہ سے بے چین نہیں ہوں، مجھے فکر ہے کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ فرمایا بیٹے میں کیسے معلوم کروں؟ فرمایا کہ جائیے خطاب کی بیٹی، حضرت عمر کی بہن ایمان لالی تھی، ان کی بہن یعنی خطاب کی بیٹی فاطمہ بنت خطاب سے آپ پوچھ کر آئیے کہ محمد رسول اللہ کیسے۔ اس وقت سب چھپ کر کے کام کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر کی والدہ ان کے پاس گئی، ابھی تھوڑا عصر مغرب کے وقت کا وقت تھا، جا کر کے ان سے پوچھتے لگی تو ان کو یہ معلوم تھا کہ وہ نہیں بتانا ہے، کہاں ہے نہیں بتانا ہے۔ جو دار ارقم ہے وہ ایک خفیہ ہیڈ کوارٹر تھا، کسی کو پتا نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں، میرے کو کیا معلوم؟ کہا کہ نہیں ابوبکر آپ سے پوچھنے گئے، میرے کو نہیں معلوم کہ شاید کسی اور کا پتا دیے، کیونکہ انہیں نہیں بتانا تھا کہ یہ بھی اس تحریک میں شامل ہے۔ جب وہ واپس ہونے لگی تو پوچھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ اگر مجھے کہتے ہیں تو میں چل کے ابوبکر سے بات کر لیتی۔ وہ حضرت فاطمہ بنت خطاب آ گئی، حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ بتاؤ حضور کیسے ہے اور کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر کی یہ بات سن کر فاطمہ نے کہا آپ کی امی ہیں سن لیں گے۔ فرمایا میری ماں کے بارے میں بے فکر رہو، وہ کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ بول دو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا فضل ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں اور آپ کی فکر آپ کے متعلق فکر مند ہے۔ حضرت ابوبکر نے ان دونوں خواتین کو راضی کیا کہ نہیں، میری بے چینی ختم اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ میں اپنے سر کے دو آنکھوں سے حضور کو نہ دیکھ لوں۔ اللہ اکبر۔ مار کھا کھا کر چور ہے، پاؤں پہ ٹھہر نہیں سکتے، سر پہ مار لگا ہوا ہے اور پورا منہ پھوٹا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر کی والدہ نے اور ان کی حضرت خطاب کی بیٹی حضرت عمر کی بہن نے دونوں تیار ہوئے، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کچھ رات اندھیری ہو جانے دو، لوگ یہاں سے ہٹ جانے دو، راستے کھل جانے دو، میں لے جاتے ہوں۔ اب آپ آج کے دور میں آپ کو اندازہ ہونے کے لیے بتاؤں، حضرت ابوبکر کا گھر کہاں تھا؟ جو آج مکہ ہے، جو آج ہلٹن ہوٹل ہے۔ ہلٹن ہوٹل جو ہے جس کے اندر ایک گھڑی ہے وہ لکڑیوں کی طرح، اس کے بعد وہ ہلٹن ہوٹل حضرت ابوبکر کا گھر تھا، یعنی وہاں تھا۔ اور لے جانا کہاں ہے؟ دار الارقم۔ یہ دار ارقم کدھر ہے؟ صفا کی پہاڑی سے آپ واپس نکلتے صفا کے دروازے کے پاس، وہاں دار ارقم ہے، یہاں سے وہاں لے جانا ہے۔ اور آج کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو سب گھر وغیرہ گلیاں ختم ہو جانے کی وجہ سے آپ کو سیدھا ایک راستہ دکھ رہا ہے، اگر اس کے اندر محلے اور گلیاں آگے تو اچھی خاصی دور ہے۔ لیکن یہ دونوں خواتین حضرت ابوبکر کے ایک ہاتھ کو ایک خاتون، دوسرے ہاتھ کو دوسری خاتون اپنے موڑوں پر رکھ کر حضرت ابوبکر کو لے کے چل رہی ہیں، تو سیدنا ابوبکر کے پاؤں زمین پہ گھسیٹے جا رہے ہیں۔ کیا عشق و محبت! رات کے اندھیرے میں ایک عاشق کو دوسرے عاشق سے ملانے لے جا رہے ہیں، محبوب کو اپنے حبیب سے ملانے لے جا رہے ہیں، ایک امتی کو اپنے رسول سے ملانے لے جا رہے ہیں، ایک فدائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانے لے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دار ارقم پہ پہنچتے ہیں، صحابہ وہ کیفیت بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر جب وہاں پہنچے، ان کی آواز سن کر حضور دوڑتے ہوئے آئے، حضرت ابوبکر کے اوپر حضور فَأَكَبَّ عَلَى وَجْهِ فرمایا۔ اکبہ جب کہتے ہیں جب پورے جھک کر کے حضرت ابوبکر کو چومنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تو پتا چلا
کہ اللہ کے نبی پہ مار کھاؤ تو حضور چومتے ہیں، حضور محبتیں کرتے ہیں، دنیا تم سے نفرت کرے تو کرے، رسول اللہ کی محبتیں 100% تمہیں حاصل ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ تمہارا جسم اللہ کے نبی کی خاطر مار تو کھائے۔ صحابہ کا یہ جذبہ ہوتا تھا، میں آگے بتاؤں گا صحابہ کے کیسے کیسے جذبے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے موقع کو غنیمت جانا۔ دیکھیے صحابہ کی کیفیت، کیا حضور مجھ سے اتنی محبت کر رہے ہیں، مجھے چوم رہے ہیں، میری پیشانی کو، میرے چہرے کو چوم رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے موقع غنیمت جان کے کہا کہ اماں جان، یہ میری امی جان ہے، ابھی تک ایمان نہیں، یا رسول اللہ میرے امی جان ہے ابھی تک ایمان نہیں لائے، آپ میری امی جان کی ایمان کی دعا کر دیں۔ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر حضرت ابوبکر کی امی کے دل میں ایمان آنے کی دعا کی۔ اور بتائیے وہ ماں جو اپنے بیٹے کو ایک عظیم ذات پر فدا ہوتے ہوئے اتنا دیکھنے کے بعد جو منظر خوبصورت دیکھ رہے تھے، ان کے دل تو آلریڈی ایمان لا چکا تھا۔ حضور نے دعا فرمائی تو حضرت جاتے وقت 2 ایمان والے تھے، آتے وقت 3 ایمان والے ہو کر کے واپس ہوتے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ذر غفاری جب دور دور قبیلوں تک اطلاع پہنچنے لگی تو یہ لوگ کیا کر دیے تھے، مکے والے، مکے کے جو 4-6 راستے باہر کو جاتے ہیں، ہر راستے کے نکڑ پر اپنی ایک ٹیم بٹھا دیتے ہیں، جو وہاں سے آتا ہے نا اس کو وہیں پر بتا دیتے ہیں، دیکھو مکے میں جا رہے ہیں، وہ محمد نامی شخص سے نہیں ملنا، اس کی بات نہیں سننا۔ بعض لوگوں کو تو اتنا ورغلایا کہ وہ اپنے کانوں میں ڈھکنے لگا کر، کپڑے لگا کر، انگلیاں لگا کر مکے میں داخل ہوتے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو جب اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، دیکھ کے آؤ مکے کے حالات۔ جب وہ دیکھ کر گئے اور واپس اپنے بھائی کو اطلاع دی تو اطمینان بخش اطلاع نہیں تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے خود اپنے آپ سے آگے بڑھ کر مکہ آئے، مکے والوں کے حالات دیکھا، باہر سے پروپیگنڈا چل رہا ہے، تو کعبۃ اللہ کا طواف کر کر خاموش بیٹھ گئے، پورا دن کعبے میں بیٹھے رہے، دیکھتے رہے کہ ایسی کوئی ذات آئے جن کا چہرہ اس طرح نمایاں ہو تو میں خود ہاتھ پکڑ کے ایمان ڈالوں، لیکن حضور تو دار ارقم میں رہتے تھے، آتے نہیں۔ شام کا وقت ہوا، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی نماز پڑھ کر آخر میں حرم سے نکلتے ہوئے دیکھا کہ ارے یہ بالکل اجنبی آدمی دکھ رہا، جا کر کے پوچھے کہ بھئی آپ کیوں آئے ہیں اور اب گھر؟ فرمایا میں مسافر ہوں، تو کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ گھر لے گئے، وہ اپنے جگہ سو گئے، ان کو کھانا کھلا کر سلا دیا، رات تمام دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کیے، صبح ہوئی تو یہ اپنے کام میں نکل گئے۔ پھر دوسرا دن ابو ذر غفاری تو جو تلاش میں آئے تھے وہ ملا نہیں، پھر دوسرے دن ایسے ہی رہے، پھر شام میں حضرت علی واپس ہوتے ہوئے دیکھے پھر بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھا کہ شاید آج بھی ان کا کام نہیں بنا، لہذا دوسرے دن بھی لا لیے۔ رات پوری گزر گئی، بات نہیں کیے۔ ابو ذر غفاری بھی دیکھ رہے ہیں یہ کون آدمی ہے، موافق ہے مخالف ہے، معلوم نہیں، کیسے بات کروں۔ تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا۔ اب حضرت علی 3 دن ہونے کے بعد، ایک مہمان نوازی کی لمٹ تو 3 دن کی ہوتی ہے، اس کے بعد پوچھا بھائی آپ بتاؤ تو صحیح ماجرا کیا ہے، آئے کیوں ہیں، کس سے ملنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ پتہ نہیں کہ میری بات کو آپ کیا سمجھیں گے، میں وہ آخری نبی سے ملنے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اور میں دونوں ایک ہی راستے کے مسافر ہیں، میں شام میں جانے والا ہوں، میرے ساتھ چلنا، لیکن راستے تمام میں آگے چلوں گا، پیچھے آنا، اگر کہیں خطرہ محسوس ہوا تو میں بیٹھ جاؤں گا، آپ راستہ بدل لینا۔ اس طریقے سے چلنا پڑتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ غور کیجئے، بڑی شان سے ٹوپی پہن کر دندناتے ہوئے آج چل رہے ہیں زمین کے اوپر، اگر کوئی نگاہ اٹھا کے بولا تو میڈیا پہ بول رہے ہیں کہ ہمیں ایسا ہو رہا ہے، اسلام پہ ایسا چل کر کے مسلمان ہوئے صحابہ۔ حضرت ابو ذر غفاری ایسے ہی چلے گئے، دار ارقم پہنچے، حضور کی صحبت میں بیٹھے، ایمان لائے۔ اب ایمان آنا تھا، حضور نے فرما دیا کہ اب ایمان لا لیے، جاؤ اپنے گھر کو، یہ باتیں ہیں، اس پہ عمل کرتے رہو۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ رکا نہیں جاتا۔ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جا کر کے کعبے میں ٹھہر کر بآواز ببانگ دہل کہتا ہوں کہ میں محمد کا غلام ہو گیا۔
حضور نے فرمایا دیکھو مصلیت کے خلاف ہے. فرمایا یا رسول اللہ جو جام اللہ کی محبت کا آپ نے پلایا ہے اس کے بعد رہا نہیں جاتا. حضرت ابو ذر غفاری نکل کر کعبۃ اللہ کا طواف کیے اور پھر کعبے کے اونچے مقام پہ ٹھہر کر زور سے آواز دیتے ہیں کہ اے اہل مکہ سنو، میں ابو ذر غفاری ہوں. غفار قبیلہ بہت عظیم قبیلہ، اور میں یہاں آیا ہوں اور محمد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا ہوں، ان کا کلمہ پڑھ لیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. یہ ظالم اوباش تو بیٹھے ہوئے تھے، ٹوٹ پڑے، خوب مارنے لگے. حضرت عباس پھر آ گئے، آ کر فرمایا کہ ارے نادانو یہ کون ہے پہچانتے ہیں؟ ابو ذر غفاری ہے، اس کا قبیلہ تمہارے سفر تجارت جو ہوتا ہے وہ مین روڈ پہ اس کا قبیلہ ہے. اگر تمہارا قافلہ آتا رہے گا راستے میں تمہارے قافلے لوٹ لیے جائیں گے. ڈر کے ہٹ گئے. حضرت ابو ذر غفاری خوب مار کھائے، پیاس نہیں بجھی. دوسرے دن پھر یہی کیا، پھر مار کھاتے ہیں، تیسرے دن پھر مار کھاتے ہیں. اللہ اکبر! کیا صحابہ کا مزاج تھا، حضور کے نام پر مار کھانے میں انہیں مزہ آتا تھا. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلے پتلے سادے سیدھے صحابی تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھتے، ایک ایک کر کے تقریباً 40 کے قریب صحابہ ہو گئے، 37-38 کے قریب ہو گئے. اب حضور جب تک نصیحت فرماتے حضور کے بعد جب یہ لوگ بیٹھتے تو آپس میں مشورہ کیے کہ ارے بھائی یہ بیچارے مکے والے ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ لوگ سنے ہی نہیں. دیکھو قرآن کیسا کیسا نازل ہو رہا ہے، یہ لوگ عربی جانتے ہیں. قرآن اگر یہ لوگ سن لینا تو ہمارا یقین ہے کہ یہ لوگ دل دے بیٹھے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، لیکن کون سنائے گا جا کے قرآن؟ قرآن سنانے کا مطلب ہے موت پکاری، خوب مار کھانا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود ٹھہر گئے، کہا کہ یہ مکے والوں کو قرآن سنانے کی ذمہ داری میری. لوگوں نے کہا ارے تم دبلے پتلے ہو، کمزور ہو، کوئی طاقتور ایسے شخص کو لے جاؤ جس کا خاندان قبیلہ بھی. کہا کہ نہیں، اللہ کا کلام سنانے کی مزہ اور پھر اس پہ مار کھانے کا مزہ تو میں لینا چاہتا ہوں. لہٰذا زبردستی نکلے اور نکل کر یاد رکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود دبلے پتلے سیدھے سادھے جا کر وہاں پر کعبۃ اللہ میں جو آج مقام ابراہیم ہے، وہ مقام ابراہیم کی جو پتھر ہے اس پہ ٹھہر گئے اور شروع کر دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی باریک سریلی آواز تھی. پتھر پر ٹھہرے اور کلام الہی پڑھنا شروع کیا. کیا پڑھے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. پڑھتے چلے. یہ پورے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ سوچتے جا رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے. اتنا بہترین کلام، اتنا سریلا کلام، خاموش بیٹھ کے سن رہے ہیں. ارے کیا کیا بولا جا رہا ہے، ایک ایک جملہ بنایا بہترین سیٹ کیا ہوا. سنتے سورہ رحمان کی اس اثر انگیزی میں سب گم ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سورہ رحمان سنائی جا رہے ہیں. اچانک ابو جہل کو خیال آیا ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، کس کی بات سن رہے ہیں، کہیں یہ وہی کلام تو نہیں جو محمد پہ نازل ہو رہا ہے. آواز نکالا اور کہا کہ ارے نادانو کیا سن رہے ہو، ارے یہ وہی سنا رہا ہے جو محمد پہ نازل ہونے والا کلام ہے. چنانچہ اٹھتا ہے، سب کو اٹھاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ایک زوردار تماچا مارتا ہے جس سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ناک ٹوٹ جاتی ہے اور ان کو تو کلام سنا دیے اور پھر خوشی خوشی مار کھا کر خوشی حضور کی بارگاہ میں آتے. اللہ، مار کھا کر خوشی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا جبرائیل جاؤ اور آپ کے محبوب کے دیوانوں کو سنا دو اور بتا دو کہ عبداللہ ابن مسعود کو آج ابو جہل نے ایک چماٹا مارا ہے، کل وہ دن ہوگا عبداللہ ابن مسعود اس ملعون کے جسم سے اس کا سر اتر ڈالیں گے اور قتل کر دیں گے.
چنانچہ جنگ بدر کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ اسلام کے ابتدائی حالات، بہت سے واقعات ہیں، ان واقعات میں سے میں نے چن کر کے چند واقعات آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ موجودہ دور میں اگر اس دور کی دیوانگی ہمارے نوجوانوں میں نہ آئے، اور اگر اس دور کی دیوانگی اگر ہماری آئندہ نسلوں میں نہ آئے، تو یاد رکھے کہ آئندہ اسلام کو آگے بڑھنا ہمارے اپنے محلوں میں، ہماری اپنی سوسائٹی میں اس کے رکاوٹ ہم ہی بن جائیں۔ آج دنیا نہیں چاہتی کہ مسلمانوں کے چہرے پہ داڑھی ہو، وہ چاہتی ہے کہ داڑھی کٹ جائے تو ہم کاٹ رہے ہیں۔ وہ چاہتی ہے کہ مسلمان اپنا شناخت چھپا لے تو چھپا رہے ہیں۔ وہ جیسے چاہتے ہیں ہم کمپرومائز کر رہے ہیں، اس نیت سے کہ ہماری زندگی اچھی گزر جائے، صبح شام اچھے ہو جائے، کوئی ہم کو ہڈل نہ ڈالے، رکاوٹ نہ ڈالے۔ سنیے آخری حدیث سنا کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب سمندر کے کنارے جاتے ہو، سمندر کے اندر تمہاری انگلی ڈباؤ، دیکھو کہ تمہارے انگلی کو کتنا پانی لگتا ہے، جتنا پانی لگتا ہے اس سمندر کے پانی سے یہ پانی کی کتنی نسبت ہے، کتنے پرسنٹ ہے۔ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، کوئی پرسنٹیج نہیں ہے، سمندر کدھر اور یہ پانی کدھر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سنو مومنو، یہ سمندر آخرت ہے، تمہارے ہاتھ کو لگنے والا پانی یہ دنیا ہے، دنیا اتنی ہی ہے، اس کو برداشت کر لو، سمندر کے اتنی آخرت ہے، وہاں پر تمہاری زندگی کے عیش و عشرت اور سب کچھ وہاں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد کے 4 سال 5 سال کے حالات میں نے سنایا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اس سے ہمارے ایمان تازہ ہو، ہماری عقیدتیں حضور سے مضبوط ہو، پروردگار پر یقین مضبوط ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کے لیے تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرنے کی ہمارے اندر عادت ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر مشقتیں برداشت کرنے والا جسم ہمیں عطا فرما۔ مولا تیرے محبوب کی یاد میں تڑپنے والا دل نصیب فرما۔ پروردگار تیرے محبوب کی یاد میں رونے والی آنکھیں نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب کے شوق میں بے تاب رہنے والی روح نصیب فرما۔ میرے مالک آخرت کے مراحل ہم پر آسان فرما، دنیا کے آزمائشوں کو تیرے محبوب کی محبتوں میں مزے سے جھیلنا ہمیں نصیب فرما، اسے برداشت کرنا نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ آج بتا رہا ہوں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں، بتا رہا ہوں۔ نبی کا مطلب ہے غیب دان اور غیب کی خبر پہنچانے والا۔ امی کسے کہتے ہیں یا کی نسبت کے ساتھ لگا دیں تو وہ ذات جو ماں پیٹ سے پڑھا لکھا پیدا ہوا۔ کائنات میں کوئی مل جائے، سرکار کے قدموں اور ان کی چوکھٹ سے کبھی آپ کو بے نیازی ملنے والی نہیں۔